السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خصوصی طور پر اعلان کیا جا رہا ہے، حضرت قبلہ دامت برکاتہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کورونا کی جو بیماری جو پھیلی ہے جب سے بھی شروع ہوئی، ایک طرف سے تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف، پریشانی اور زحمت ہی زحمت ہے ہر طرف سے، کاروبار سے لے کر کے تعلیمی ادارہ، تعلیم کے حصول اور روزی معاش، تمام طرح سے پریشانیاں ہیں۔ لیکن کچھ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بھی رکھی۔ رحمت یہ رکھی ہے کہ اس کے ذریعہ سے جو ہم لوگ جیسے دربار کے تعلق سے ہے اور جہاں بھی فنکشن اور سالانہ مجالس اور رسول یہ سب جو ہوتی تھیں، تو یہاں پر چونکہ ایک دن غفیر یہاں پہ ہوتا تھا، تو ایسی حالت میں گورنمنٹ کی طرف سے پابندی عائد کر دی گئی اور سارے لوگ یہاں پر آ نہیں سکتے، موجود نہیں ہو سکتے۔ تو سائنسی ایجاد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوٹیوب چینل اور دوسرے فیس بک وغیرہ کے ذریعہ سے جس طرح سے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں لوگ، یہ ایک پروگرام جو مجلس کا پروگرام باغماری کے ذریعہ سے جو ہوتا تھا پہلے، جو لوگ یہاں آتے تھے وہی دیکھ سکتے تھے، جو نہیں آتے تھے وہ نہیں دیکھ سکتے۔ جو لوگ نہیں آ سکتے تھے، جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے، جن کو کچھ پریشانی ہوتی، تکلیف میں، بیماری میں پریشان ہیں، تو مجلس میں شریک ہونے کے لیے وہ لوگ روتے تھے اور بہت زیادہ گریہ گزاری کرتے تھے کہ کاش اس مجلس کی ہوا اور وہاں بیٹھنے کی جگہ تھوڑی ملتی تاکہ اللہ کی خاص رحمت ہمیں ملتی۔ تو اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام فرما دیا کہ یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے تمام پروگرام ہفتہ جتنا بھی ہے اور 10 روزہ سالانہ پروگرام سارا کا سارا بے نہیں ویسے ہی نشر کیا جائے گا، اور ٹائم ٹو ٹائم جیسا کہ اعلان کیا گیا ہے اسی حساب سے۔ اور اس میں فائدہ سب سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ مرد حضرات تو آ ہی جاتے تھے یا پھر کسی بھی طرح سے وہ دیکھ لیتے تھے، لیکن بچے اور عورتیں ان کے لیے بڑی مشکل، اس لیے کہ یہاں پہ عورتوں کی اجازت نہیں ہے آنے کی، نہ مزار شریف کی زیارت کے لیے آنا ہے، نہ ان کو یہاں پر جو ہے کسی قسم سے ملاقات یا پھر اور کسی معاملے کے تحت۔ تو عورتیں جو ہیں وہ بے فائدہ رہ جائیں اور وہ محروم رہ جائیں گی، تو ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن کریم اور دین اور شریعت اور اللہ تو سبوں کے لیے ہے، اللہ مرد اور عورتوں سبوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ سے عورتوں تک یہ پیغام اور پورا اسکول مجلس اور یہ جو دن رات کا جو پروگرام ہے وہ سارا پروگرام عورتوں تک پہنچ رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ وہ لوگ اگر چاہیں تو ان چیزوں کو دیکھیں اور دیکھ کر کے فائدہ اٹھائیں اور اپنی اصلاح کریں اور اپنے خاندان اور اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اپنے نجی طور پر کہ مردوں سے زیادہ عورتوں کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے، انہیں تعلیم یافتہ، مہذب اور مؤدب ہونا چاہیے، ان کے اندر روحانیت ہونی چاہیے، ان کے اندر نماز اور وظیفہ کی کشش زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر وہ پابند ہو جائیں گی نا تو پھر بچے آٹومیٹکلی ان کے ساتھ میں وہ وہی کریں گے جو وہ کرتے ہیں۔ اگر عورتیں اس چیز کی پابند نہیں ہوئیں خدا نخواستہ، تو پھر اس گھر میں مرد اگر اکیلا کوشش اگر کرتا ہے تو بہت ہی محال، بہت پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے یہ مرد اور عورت دونوں ایک گاڑی کے پہیے ہیں، ذریعہ ہے، ایک طرف یہ ایک طرف، اور دونوں کو بیلنس ہو کر کے لے کے چلنا ہے۔ اور جب اس طرح سے چلیں گے دونوں کے دونوں، جب ایک تیسری چیز کی جو بچے ہیں، چاہے بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، ان کی اگر پرورش اور پرداخت اور تربیت اچھی طرح سے اگر کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچہ بھی الحمدللہ نیک ہوگا، اللہ کا خاص بندہ ہوگا، اور اس طرح سے ان کی تربیت ہوتی جائے گی اور وہ ملک کے لیے بھی سلام ثابت ہوگا، وہ اولاد، وہ بچے، وہ نسل، اور ہماری قوم کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی، شہر کے لیے بھی اور پورے ملک کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی طرح سے وہ تربیت، ظاہر ہے کہ اگر پیچھے ہم جائیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کو اگر ہم دیکھیں تو کس طرح سے پورا نیک خاندان اوپر سے چلا آ رہا ہے، ہر ایک کی تربیت ماں کی طرف سے لیجئے، باپ کی طرف سے لیجئے۔ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ مہینہ جو چل رہا ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا 11ویں شریف کا مہینہ، حضرت غوث پاک کے والد گرامی کو دیکھیے، ان کی والدہ کو دیکھیے۔ والدہ جو تھیں وہ 18 پارہ حفظ کر کے رکھی تھی، وہ پڑھ رہی تھی، 18 پارہ تک انہوں نے پڑھا تھا، جتنا انہوں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یاد کروا دیا۔ اب اس میں کچھ سوال ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سائنسی طور پر آئیے،
سائنس کی تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو بچہ اندر رہتا ہے ماں کے پیٹ میں وہ آواز سنتا ہے، دل کی دھڑکن سنتا ہے، اور اس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے ذہن میں چھپتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے بھی آپ سائنسی طور پر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرے روحانی طور پر، کیونکہ ماں جو تھیں وہ بھی انتہائی نیک، ماں کے لیے کیا ہے حضرت موسیٰ جنگی جو ان کے جو نانا تھے، اور ان کے بعد ان کے جو والد تھے، وہ پورا جو سلسلہ دیکھیے تو تب جا کر کے غوث پیدا ہوا۔ تو بولنے کا مطلب کیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا نیک ہونا ضروری ہے۔ حضرت غوث اعظم کے جو والد گرامی تھے وہ جاتے جاتے کیا کیے، کہیں جا رہے تھے سفر میں، وہ ایک سیب کھا لیا انہوں نے، بنا پرمیشن کے سیب کھا لیا۔ اسی طرح کا واقعہ حضرت ابراہیم ادھم کا بھی ہے، ویسے ان کا بھی ایک واقعہ ہے۔ تو اسی واقعے میں وہ سیب کس کا ہے، کس پیسے کا ہے، کیسا ہے، تحقیق کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا، دریا کے راستے سے وہاں تک پہنچ گئے، اور جب باغ تک پہنچتے ہیں تو وہاں پھر گیٹ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، پھر وہاں جاتے ہیں، جا کے ملتے ہیں تو ایک بزرگ وہاں ہے۔ وہ بزرگ پوچھتے ہیں کس لیے آئے ہو، کیا بات ہے، کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا، دیکھا کہ ارے میری تو ایک بیٹی ہے، اور وہ بیٹی انتہائی پاک ہے، وہ بھی بزرگ، اور یہاں یہ بھی بزرگ، وہ بھی سید زادے، یہ بھی سید زادے۔ تو جب دونوں کو جو دیکھتے ہیں، دیکھ کر کے کہتے ہیں کہ ایسا لڑکا ہم کو اور ملے گا نہیں، اس لیے داماد اگر بنانا ہے تو انہی کو ہم بنائیں گے، کہ جو ایک سیب کو جائز یا ناجائز ہے اس کے لیے یہ یہاں تک چلا آیا، تو ظاہر ہے کہ وہ بہت ہی اچھا لڑکا۔ تو شرط لگا دیا۔ شرط کیا لگا دی کہ ہاں ٹھیک ہے، تمہارے اس قصور کو جو بنا اجازت تم نے سیب کھایا ہے میں معاف کر دوں گا، لیکن 12 سال تک اس باغ کی نگہبانی کرنی ہوگی، باغبانی کرنی ہوگی۔ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے میں کروں گا۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط کر دی کہ میری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی لنگڑی ہے، لولی ہے، اندھی ہے، پیر سے چل نہیں سکتی ہے، گونگی ہے، گوما بھی ہے، تو اس سے تم کو شادی بھی کرنی پڑے گی۔ حضرت وہ بھی تیار ہو گئے۔ جب تیار ہو گئے اس کے بعد شادی بھی ہو گئی۔ اب بتائیے، ایک سیب، بزرگی ایسے نہیں آتی ہے، روحانیت ایسے نہیں آتی ہے، یہ کوئی گاچھ کا پھل نہیں ہے کہ توڑ کر کے کھا لیا اور کھلا دیا کسی نے۔ بہت جوخم اور بہت ہی مشکل جد و جہد کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آتی ہے روحانیت۔ ہم لوگ کو تو مولانا زنگاچی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، بے پیسہ دین و دنیا کی بھلائی و امن و امان کا ایک پیغام دیا، وظیفہ دے دیا، لیکن اس کے ساتھ میں جو کرائٹیریا ہے، 5 وقت نماز، 5 وقت وظیفہ، حلال روزی اور تقویٰ پرہیزگاری جتنا ممکن ہو، اسی میں سب کچھ چلا آتا ہے۔ جب اس کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ روحانیت، اگر دل چاہے، میرا دل اگر ہر وقت رجوع رہے گا تب، اور نہیں تو صرف آئے بیٹھے تبرک کھائے چلے گئے، وہ کچھ نہیں، بس اتنا ہی رہے گا، اس کے سوا اور دوسرا نہیں ہوگا کچھ۔ روحانیت جو حاصل کرنے کے لیے اب تک جو پہلے کے جو بزرگ لوگ جو گئے ہیں، ابھی بھی کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، ان لوگوں کی باتوں کو سنیے، ان کے کام کو دیکھیے، سب کچھ آپ کو الگ تھلگ ملے گا۔ تو حضرت نے کیا کیا، ان سے نکاح کیا۔ جب نکاح کیا، جب گئے، جب پہلی رات ملاقات کے لیے جاتے ہیں، وہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، نہ لولی ہے نہ لنگڑی ہے، سلام بھی کر رہی ہے، منہ بول رہی ہے، اندھی بھی نہیں ہے، آنکھ سے دیکھ بھی رہی ہے، انتہائی حسین و جمیل خوبصورت ہے۔ گھبرا کے واپس آ گئے۔ بولے اب پیچھے وہاں پہ جو ہے سسر موجود ہیں، کہہ رہے حضرت کیا ہوا، کیا بات ہے، کیوں واپس آ گئے بیٹا؟ بولے آپ نے جو کہا تھا لنگڑی لولی اندھی کانی یہ سب، وہ تو کچھ نہیں ہے، وہ تو بالکل بہت باسلامت اور بہت ہی خوبصورت، وہ میری بیوی نہیں، لگتا ہے کہ میں کہیں دوسری جگہ چلا گیا نا کیا، میں ڈر سے بھاگ آیا۔ تو حضرت نے ایک اور دوسرا امتحان لے لیا، بولے نہیں بیٹا وہی تمہاری بیوی۔ بولے تو سمجھا نہیں، اندھی کیسے ہے، لنگڑی کیسے ہے، لولی کیسے ہے، گونگی کیسے ہے؟ تو اس کی تشریح کیا حضرت نے۔ کیا تشریح کیا؟ یہی کیا بتلایا، گونگی اس لیے کہ آج تک اس میری بیٹی نے کسی غیر مرد سے بات نہیں کی ہے، اس لیے گونگی ہے۔ اندھی اس لیے ہے کسی غیر مرد کو آج تک دیکھی نہیں ہے، اور لنگڑی اس لیے ہے کہ اس باغ کے علاوہ کہیں باہر نکلی نہیں ہے، اور لولی اس لیے ہے کہ کسی غیر چیز کو، شریعت کے خلاف چیز کو کبھی چھوا نہیں ہے۔ اس لیے لنگڑی، لولی، اندھی اور بہری، بہری ہی بھی ہے۔ بہری کس لیے بتلایا؟ کسی غیر مرد کی آواز آج تک نہیں آئی۔ جب اتنی مبارک خاتون، اتنی نیک خاتون تھی، تو ان کے بطن سے پیدا ہوا کون؟ غوث اعظم۔ اسی لیے
ماں اور باپ دونوں کا، تو یہ ایک اتنا بہترین موقع ہے ہم لوگوں کا الحمدللہ، خاص کر کے خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، کہ اپنے ساتھ میں بیٹھ کر کے تمام مسائل کو بھی جیسے جیسے یہاں پہ جو بیان ہوتا ہے، اور تصوف کا بیان ہے، شریعت کا بیان ہے، علماء کی تقاریر ہیں، بنگلہ میں ہے، اردو میں ہے، انگلش میں ہے، ہر طرح سے بیان بھی لوگوں تو پہنچتا ہے، اور پہنچ کر کے اگر کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ سوال بھی کر بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی سوال کر بیٹھتی ہیں، ان کا جواب بھی الحمدللہ دیا جاتا ہے۔ یہ بہترین سیشن ہے الحمدللہ، یہ ایک طرح کا کانفرنس ہے، صرف ایک مجلس نہیں ہے، یہ ایک طرح کی کانفرنس ہے۔ اس میں آدمی اپنے حساب سے، اپنے من کے مطابق کچھ بھی سوال کر سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، جواب اس کو ملے گا الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ کرونا گرچہ یہ زحمت ہے لیکن اللہ کی رحمت اس میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس سے، میں نے اس مجلس سے اور کرونا کا جو دوسرا جو سائڈ ہے رحمت والا سائڈ، وہ ہم کو حاصل کرنے کی توفیق زیادہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔